کہ اس گھر کو بسانے والا آ گیا، اس گھر کو بسانے والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ قاضی عبد الدائم دائم ہیں، انہوں نے ایک سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سید الورا۔ کیا نام ہے؟ سید الورا۔ سید الورا، ہو سکے تو یہ سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے اندر وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ مازن اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمان کے قریب ایک سمایا نامی گاؤں میں رہتا تھا، اور میں اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ کیا کام کرتے تھے کہ بتوں کے سامنے اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے کھانا وانا دیسی گھی سے تیار جو بھی بت کے سامنے لا کے رکھا، چڑھاوا چڑھایا۔ کہتے ایک دن میں بت کے سامنے ناسیہ فرسائی کر رہا تھا تو اچانک بت کے اندر سے آواز آئی۔ کہتے میں نے کہا کہ یہ بت ہمارے خدا تو کبھی بولے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ان کی عقلوں کا کتنا پردہ ڈلا ہوا تھا، ان کو پتا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ بت گھڑتے تھے، اور پھر بھی ان کے سامنے وہ کہتے تھے یہ اولاد دینے والا خدا ہے، یہ رزق دینے والا خدا ہے۔ کتنی عقل ان کی ماری ہوئی تھی۔ تو مازن کہتے ہیں کہ میں ایک دن بت کے سامنے کھڑا تھا، اچانک بت کے اندر سے آواز آئی۔ وہ جو الفاظ سید الورا میں قاضی صاحب نے نقل کیے، میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں۔ یا مازن اسمع تسر ظہر خیر و بطن شر بعث نبی من مدربدین اللہ الاکبر فدع نحیتا من حجر تسلم من حر سقر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے بت کے اندر سے آواز آئی، اے مازن دھیان سے سن، جب تو بات سنے گا تو خوش ہو جائے گا، جب تو بات سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں انسان کی زبان کو قوت گویائی بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ پتھروں کو زبان دے دے تو وہ اس بات پر قادر ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں۔ ابھی حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام جب گزرتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں جن سے آواز آتی تھی اور وہ مصطفیٰ پر سلام بھیجتے تھے۔ مجھے بتائیں ان پتھروں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ ان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ جس رب نے ادھر مکہ کے پتھروں کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ بولے تھے، اسی رب نے ان پتھروں کو بھی جس کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا طاقت دی تھی کہ وہ بولا، اور بولا بھی کیا؟ یا مازن اسمع تسر ظہر خیر و بطن شہر، سن اس کائنات کے اندر خیر ظاہر ہو گئی ہے، خیر ظاہر ہو گئی ہے اور شر چھپ گئی ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں بعث نبی من مدربدین اللہ الاکبر، اس پتھر سے آواز آتی ہے، اس بت سے آواز آتی ہے، مازن سن بنو مدر قبیلے کے اندر ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں، بدین اللہ الاکبر، اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے دین کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ۔ گویا مصطفیٰ کے آمد پر، مصطفیٰ کے میلاد پر رب نے پتھروں کو بھی گرا دیا تھا، رب نے پتھروں سے بھی بلوا لیا تھا، اور بلوا کر کے انہوں نے بھی میلاد کا اظہار کر دیا تھا، انہوں نے بھی اعلان کر دیا تھا۔ یہ رب کے اپنے فیصلے ہیں، اور قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ جو جتنا مرضی کہے کہ دبا دو، ختم کر دو، میلاد نہ مناؤ، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ میلاد کے
नाम पर जो बिदआत हैं उनको नहीं होना चाहिए, जो खराफात हैं उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुस्तहब तरीके हैं, जो सही तरीके हैं, उस तरीके के मुताबिक खुशी का इजहार करना ये कयामत तक होता रहेगा। दबाने वाले दबाते रहेंगे, लेकिन कुरान से मुझे और कयामत तक ये सदा आती रहेगी, वरफाना लक ज़िक्रक, वरफाना लक ज़िक्रक, वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। हमने आपके लिए आपके जिक्र को हमने आपके लिए आपके जिक्र को दरअसल मीलाद मनाना जिक्र को बुलंद करना है। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।